لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی گلبرگہ کے زیر اہتمام گلبرگہ یادگیر اضلاع کے عازمین حج کے لیے ایک روزہ حج تربیتی کیمپ کے NZ فنکشن ہال رنگ روڈ گلبرگہ میں منعقد ہوا۔ کیمپ میں حج کمیٹی آف انڈیا سے جانے والے گلبرگہ یادگیر کے اضلاع کے عازمین حج کے علاوہ مختلف ٹورس کمپنیوں سے جانے والے عازمین حج نے بھی شرکت کی۔ حج کیمپ صبح 10 بجے شروع ہوا۔ انڈین حج ٹریننگ فورم کی ٹیم نے پروجیکٹر کے ذریعے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ، مینا، عرفات، مزدلفہ کے مقامات اور مناسک حج کی ادائیگی کے بارے میں عازمین حج کی تفصیلی رہنمائی کی۔ سید اعجاز نے سفر حج، مناسک حج کی ادائیگی، مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے آداب، قیام و طعام، مناسک حج و طواف کعبہ کی نیت و دعاؤں کے بارے میں عازمین حج کی بہترین معلوماتی تربیت فرمائی۔ نوجوان عالم دین مولانا ابو ذر نے مناسک حج و قربانی کے فضائل و مسائل پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ صدر نشین مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی گلبرگہ الحاج سید مظہر حسین صاحب، چیئرمین نیشنل گروپ آف کمپنیز کی قیادت و نگرانی میں گلبرگہ میں پچھلے 27 سالوں سے حج تربیتی کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس بار بھی الحاج سید مظہر حسین صاحب کی قیادت و نگرانی میں مرکزی حج تربیتی کیمپ کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ الحاج سید مظہر حسین صاحب نے خیر مقدمی تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ گلبرگہ میں حج تربیتی کیمپ الحاج آر روشن بیگ صاحب کی وجہ سے منعقد ہو رہا ہے۔ الحاج سید مظہر حسین نے بتایا کہ 27 سال قبل گلبرگہ کے عازمین حج کو حج تربیتی کیمپ میں شرکت کے لیے بنگلور جانا پڑتا تھا، جس کے لیے کئی ایک دشواریوں کا عازمین حج کو سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ان کی درخواست پر روشن بیگ صاحب نے گلبرگہ میں حج تربیتی کیمپ کے انعقاد کی اجازت دی۔ تب سے گلبرگہ میں ہر سال گلبرگہ یادگیر کے عازمین حج کے لیے حج تربیتی کیمپ نہایت کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ سید مظہر حسین صاحب نے الحاج آر روشن بیگ صاحب کو حج تربیتی کیمپ کا بانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ روشن بیگ صاحب جب کرناٹک کے وزیر حج تھے تو انہوں نے ہی بنگلور میں پہلی بار حج تربیتی کیمپ کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا۔ حج کیمپ کی اختتامی تقریب میں تقدس مآب حضرت ڈاکٹر حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب، سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز و چیئرمین کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ، فضیلت مآب حضرت سید شاہ ید اللہ حسینی المعروف نظام بابا صاحب، خلف اکبر و جانشین سجادہ نشین روضہ منورہ خرد گلبرگہ شریف، الحاج آر روشن بیگ سابق ریاستی وزیر حج نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقدس مآب حضرت علی الحسینی صاحب نے اپنے خطاب گرامی میں تمام عازمین حج کو پیشگی مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ ادائیگی حج کے لیے آپ کا منتخب ہونا ہی آپ کے حج کی مقبولیت کا واضح اشارہ ہے۔ آر روشن بیگ صاحب نے تمام عازمین حج سے پرزور درخواست کی کہ وہ دوران حج ایران کی فتح اور غزہ کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم و دہشت گردی سے نجات حاصل ہونے کے لیے دعائیں کریں۔ الحاج آر روشن بیگ صاحب نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار شیعہ اور سنی اتحاد قائم ہوا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں شیعہ اور سنیوں کے مابین برسوں سے جاری اختلاف ختم ہوا ہے۔ سید مظہر حسین صاحب کی خیر مقدمی تقریر سے قبل سابق میئر گلبرگہ ڈاکٹر محمد اشفاق احمد چلبل، نائب صدر مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی نے نہایت پرسوز انداز میں نعت خوانی کا شرف حاصل کیا۔ ان کے علاوہ سید غوث ہیڈ کانسٹیبل نے بھی نہایت خوش الہانی کے ساتھ نعت خوانی کرتے ہوئے سماں باندھ دیا۔
الحاج سید ظفر حسین سیکریٹری مرکزی حج تربیتی کیمپ، سید ذاکر حسین جوائنٹ سیکریٹری مرکزی حج تربیتی کیمپ، عبدالجبار قریشی، بابا فرزند زین الدین شیرنی فروش مرحوم اور ان کے معاونین نے مرکزی حج تربیتی کیمپ کے انتظامات میں بھرپور حصہ لیا اور عازمین حج کو بہتر سے بہتر سہولت فراہم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حج کا تربیتی کیمپ جو اس سال کا منعقد ہوا تھا ابھی جاری ہے، وہ شام تک چلے گا یہاں کے NZ فنکشن ہال میں۔ مجھے موقع ملا آج اس میں شرکت کرنے کا۔ میں سارے حاجیوں کو جو تشریف لے جا رہے ہیں سب کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے کمیٹی کے ممبران جو ان کی اس کیمپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائیں، ان کے سارے مشکلات کو دور فرمائیں، اور میں نے حاجیوں سے بھی دعا کی ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے آپ دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کی اس کام میں مدد کی ہے۔ اور یہ اس کیمپ بہت سالوں سے چلتے آ رہا ہے یہاں پر گلبرگہ میں، اور بہت لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس میں پیش اعجاز صاحب رہتے ہیں جو سارے سلائڈز کے ذریعے اور دیگر تراکیب کو استعمال کر اس حج کی تربیت کیمپ چلاتے ہیں، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس علاقے کے پورے حاجیوں کے لیے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں سارے حاجیوں کو اور دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ آج NZ گارڈن میں 27واں حج تربیتی کیمپ کا انعقاد ہوا، جس میں خاص طور سے مہمان خصوصی آر روشن بیگ صاحب، فارمر منسٹر، اور ہمارے گلبرگہ کے سجادہ نشین علی حسینی قبلہ اس تربیتی کیمپ میں حاضر ہوئے۔ یہ تقریباً یہ ہماری جو کمیٹی ہے تقریباً 27واں سال چل رہا ہے جو ہم ہر سال حج تربیتی کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں۔ گلبرگہ، یادگیر، بیدر، یہ 3 ڈسٹرکٹ کا ہم نے پہلے سے شروع کی تھی، اب بیدر الگ ہو گیا ہم، اور یادگیر اور گلبرگہ کے حجوں کے ہم یہاں پہ تربیت کا انتظام کر رہے ہیں۔ خاص طور سے میں اس میں روشن بیگ صاحب کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے جب حاجیوں کا بمبئی چھوڑنے کے بعد بنگلور سے جانے کا ڈائریکٹ حج کے لیے جانے کا انتظام ہوا، اس دوران یہاں سے ہمارے جو حاجی بنگلور جا کے بنگلور میں 1 ہفتہ رہ کے جانے کی جو تکلیف ہوتی تھی اس کو کم کرنے کے لیے وہاں جا کے 1 ہفتہ ٹھہرنا، وہاں انتظام ہونا، ان کی وہاں تربیت ہونا، اس وجہ سے وہاں پہ بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے یہاں پہ روشن بیگ صاحب نے ایک سجیشن دیا کہ بھئی پورے کرناٹکا میں 4 ڈویژن بنے، 4 ڈویژن میں 1 ڈویژن گلبرگہ کی آپ ذمہ داری لے لو، آپ یہاں سے حجوں کی تربیت کے لیے ہم بنگلور سے آئیں گے لوگ کمیٹی کی طرف سے، آپ یہاں پہ انتظام کرو۔ تو اب جب سے لے کے اب تک وہ ہم کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے اس میں ہمارے ساتھ سید ظفر حسین صاحب جڑے ہوئے ہیں، سید ذاکر حسین ہیں، ہمارے اشفاق احمد چلبل صاحب ہیں، جبار قریشی ہیں، ہمارے ایک بہت معزز خاص طور سے ہمارے جو اس میں ہماری بیک بون تھی جناب زین الدین صاحب شیرنی فروش، ان کا مدینے میں مکہ سے مدینے جانے کے ٹائم پہ ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن ان کا نام آج بھی یہاں پہ یہ کام میں چل رہا ہے۔ تو خاص طور سے میں گلبرگہ کی جانب سے ایک گزارش ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کے لیے کہ ہم کو گلبرگہ سے ایک ڈائریکٹ فلائٹ حج کے لیے جانے کا ہو اور یہاں پہ ایک حج ہاؤس بنے، یہ ہماری پہلے سے کوشش چل رہی ہے۔ اس مرتبہ چیف منسٹر سدرامیا صاحب نے 10 کروڑ روپے گلبرگہ حج ہاؤس بنانے کے لیے دیا ہے۔ انشاءاللہ جلد سے جلد گلبرگہ میں ایک حج ہاؤس بنے گا، اور ہو سکا تو انشاءاللہ جلد از جلد گلبرگہ کے جو حاجی ہیں وہ یہاں سے ڈائریکٹ حج کے لیے جا سکیں گے۔